ننگے سر کھانا یہ بڑا معاملہ تھوڑا سا نازک ہے. اب بھی آپ اندازہ کریں کہ مسلمان ننگے سر رہنے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہے, اچھا سمجھنے لگا. ہمارے بزرگوں کو آج بھی آپ دیکھ لیں وہ ننگے سر نہیں گھومتے. ہاں, ہمارے جتنے بھی بڑے ننگے سر نہیں گھومتے. ننگے سر رہنا یہ مسلمان کی تہذیب نہیں ہے. ہمارا تہذیب, تمدن, سوچ, وچار, رہنا سہنا, رشتہ داری, ہمارے احکام بالکل اللہ نے علیحدہ رکھے ہیں. پوری دنیا میں سے انسانیت کی کریم کو نکال کر تہذیبوں کا بہترین مکسچر بنا کے, بلکہ یوں کہیں کہ ساری کائنات کی تہذیبوں نے, ساری کائنات کے کلچر نے اسلام سے ہی لیا ہے. اسلام نے کسی سے نہیں لیا, اسلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. مسلمانوں کو اللہ دینے والا ہے, اس کا حبیب دینے والے ہیں. پھر ہمارے کلچر سے ساری دنیا نے اچھی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کیا ہے, ساری اچھی اچھی باتیں لیتے چلے گئے. جتنی بھی اس وقت دنیا میں اچھائی موجود ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے موجود ہے. باقی کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر آپ اچھائی بتا دیں. مسلمان کا ننگے سر کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے. ننگے سر باتھ روم میں جانا یہ بھی خلاف سنت ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر, جو آپ سرکار کا راستہ چھوڑ کر کسی منزل کو حاصل کرنا چاہے وہ بھی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. عام روٹین میں ننگے سر رہنا تو ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے. لوگ نماز کے اندر بھی سر پہ ٹوپی نہیں لیتے, نماز میں بھی نہیں لیتے. ایک ہے مجبوراً نہ لینا, نہیں ہے, یاد نہیں رہی, یہ الگ بات ہے. ایک ہے قصدن نہ لینا, یہ دو الگ باتیں. ایک ہے مجبوراً نہیں لی, ٹھیک ہے, یاد نہیں رہی لانا کوئی بات نہیں, بندہ بشر ہے بھول جاتا ہے. ایک ہے قصدن نہیں لے رہا. ابھی نماز کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے, میں کسی کو ٹوپی دے بھی دینا نہیں, اپنی ٹوپی اتار کے یہ آپ پہن لیں, میں پگڑی پہن لیتا ہوں, تو وہ منع کر دیتے نہیں لینی. نہیں ہے کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو دی ہے, آپ پہن لیں. وہ بھی نہیں پہن رہے. ایک ہے یاد نہیں رہا, بھول گیا, مجرم نہیں ہے. ایک ہے جان بوجھ کر قصدن ایسا کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس نے میری مخالفت نہیں کی ہے, اس نے میری نہیں کی مخالفت. وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حج کے علاوہ ٹوپی پہن کر یا پگڑی شریف پہن کر نماز پڑھی ہے, یا پگڑی شریف پہنی یا ٹوپی شریف پہنی. حج میں سب کے لیے حکم ہے, سارے اتارو بھائی, کپڑے بھی اتار دو, صرف وہ پہنو, احرام پہنو, 2 چادریں اٹھاؤ, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہ بھی سلی ہوئی نہیں پہنو بھائی, وہ سب کے لیے حکم ہے. وہاں پہ سارے ننگے سر پڑیں گے, امام بھی ننگے سر ہوگا, مقتدی بھی ننگے سر ہوں گے, حاجی بھی ننگے, سب کے سب. لیکن عام روٹین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی. گھر میں اگر کوئی ہے, تنہائی میں ہے, ننگے سر پڑ رہا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن جب عوام میں آ رہا ہے اس وقت پھر ننگے سر نہیں ہونا چاہیے. ننگے سر کھانا نہ کھائے, بال گریں گے, بیماریاں گریں گی, بیمار ہو جائے گا, عجیب امراض میں مبتلا ہو جائے گا. باتھ روم میں ننگے سر نہ جائے. اب یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سنت سے دور کرتی ہیں. ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندہ ایسا معاملہ کرے گا وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے آگے ہم لے کے چلیں گے کہ 2-3 جمعوں سے ہم لے کے چل رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کا ولی بننے نہیں دیتی. اب انشاءاللہ اس سے آگے لے کے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.